ایک موقع پر نا حضور نے عورتوں کو ایک جگہ پہ چھوڑا پیچھے، تو وہ قلعہ تھا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا مضبوط قلعہ تھا۔ اس قلعے کے اندر خواتین ساری محفوظ کر کے ان کو وہاں بٹھا دیا گیا، حضور جہاد کے لیے چلے گئے۔ اب وہاں قلعے میں عورتوں کو اس لیے رکھا گیا تھا کہ یہاں یہودی بھی ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ ہم باہر لڑیں تو وہ اندر سے کوئی شرارت کر دیں، لہذا عورتیں محفوظ رہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی تھی تلوار لے کے حفاظت کرنے کی، تو ایک یہودی آ گیا، وہ اب ٹو کرنے لگا، تجسس کرنے لگا کہ یہاں عورتیں ہیں تو کوئی مرد بھی ہے کہ نہیں، دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توجہ کی، جناب حسان بن ثابت سے کہنے لے ایک منٹ لگا اس کی گردن مار دے، ایسا نہ ہو کہ یہ جا کے بتا دے، گردن اڑا دے۔ حضرت حسان بن ثابت ذرا تھوڑی کوشش کرنے لگے، ارادہ کرنے لگے، آگے بڑھنے لگے، تو ابھی وہ تیاری میں ہی تھے تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نکلی پیچھے سے ہو کے، ذرا سا ایک ستون کے پیچھے چھپی، ہاتھ میں بڑا سا ڈنڈا پکڑا، وہ آپ کے قریب سے گزرنے لگا۔ تو یہ خاتون کی بات کر رہا ہوں، خاتون کی، کسی مرد کی ضرورت ہے عورت کو تنگ کر جائے؟ شرط یہ ہے کہ عورت کے اندر بھی تو غیرت ایمانی ہونا، اس کے اندر بھی تو وہ قوت ہونا، ایسا نہ ہو کہ وہ کمزور پڑ جائے۔ ہاتھ کے اندر ڈنڈا تھا، جب وہ یہودی پاس سے گزرنے لگا تو اللہ اکبر کہہ کے بی بی نے اتنے زور سے مارا ڈنڈا، حضور کی پپھو نے ایک ہی ڈنڈا کھایا اور وہ زمین پہ ڈھیر ہو گیا۔ حضرت صفیہ نکلی اور جناب حسان بن ثابت سے کہنے لگی مجھے آتی ہے شرم، کیونکہ جب کسی کو مار دیا جائے تو اس کا مال مال غنیمت ہے نا کافر کا، اب اس کی زرہ اتارنی ہے، اس کی تلوار لینی ہے۔ فرمایا مجھے شرم آتی ہے، وہ مرد ہے، اس طرح کرو مار میں نے دیا، سامان تم اتار کے لے آؤ۔ یہ قوت تھی مسلمان عورتوں کے اندر، یہ شوق تھا، یہ جذبہ تھا۔ جب ہم نیک اعمال کریں گے تو اس عمل کی وجہ سے رحمت ہوگی، اور وہ رحمت ہمیں اللہ کے قریب بھی لے جائے گی، اور اس رحمت کی برکت سے رب جنت بھی عطا فرمائے گا۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم زیادہ تر چیزوں کو تقریر سننے کی حد تک لیتے ہیں، اچھی نصیحت کا لطف ضرور حاصل کرتے ہیں، اچھے جملے کو اپنے دل میں اس کی فرحت ضرور محسوس کرتے ہیں، لیکن عمل کی طرف نہیں بڑھتے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ معاذ اللہ ایک باقاعدہ شعبہ بن جاتا ہے کہ میں نے بڑی خوبصورت تیار کر کے تراش خراش کر کے بات کرنی ہے، بڑی عمدہ کرنی ہے۔ اچھے اچھے ادیب تو پیدا ہوتے ہیں، اچھے خطیب، اچھے واعظ، اچھے سننے والے، داد دینے والے تو پیدا ہوتے ہیں، لیکن اگر عمل کا شوق نہ پیدا کیا جائے تو پھر باتیں نشستن گفتن برخاستن تک رہ جاتی ہیں، اس کا لطف نہیں آتا۔ پھر تو تقریریں ہو رہی ہیں، ہوتی ہیں اور ہوتی رہے گی، نتیجہ کیا نکلا؟ جو آدمی کہتا ہے میں اتنے سالوں سے تقریر سن رہا ہوں، تو سوال یہ ہے کہ بھئی اتنا سننے کے بعد تم سمرے کتنا؟ سننے کا ایک ہی مقصد زندگی میں آپ سمجھ لیں کہ سننے کا مطلب سنورنا ہے، اور اگر آپ نے خیر کی بات سنی اور آپ سنورے ہی نہیں، میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عورت تھی، طوائف تھی، ساری زندگی اس کی گناہوں میں گزری معاذ اللہ، پھر وہ ایک کنویں کے پاس سے گزر رہی تھی، ایک پیاسا کتا اس نے وہاں پیاس سے تڑپتے سسکتے دیکھا، اور پھر اس نے اپنے جوتے کو لٹکا کر اپنے دوپٹے کی مدد سے یا جیسے اسے ممکن ہو سکا اس نے پانی نکالا، کتے کو پلایا، اللہ نے اس کی بخشش فرما دی۔ آپ ماشاءاللہ ہزاروں میں لوگ ہیں، آپ نے بڑی جلدی مجھے یہ بتانا ہے، یہ حدیث آپ نے پہلے بھی سنی ہوئی ہے نا؟ میرا خیال ہے کوئی بندہ نہیں رہا جس نے نہ سنی ہو، سنی ہوئی ہے نا ہم نے الحمدللہ۔ اتنے سارے بندے جو یہاں موجود ہیں انہوں نے سنی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے امت مسلمہ میں جتنے لوگ ہیں ڈھیر ساروں نے یہ بات سنی ہوگی۔ لیکن میرا سوال یہ ہے، میں سڑکوں پہ روڈوں پہ سفر کرتا ہوں، ہم نے یہ حدیث درجنوں بار سنی، یہ طوائف نے کتے کو پانی پلایا تو اس کی بخشش ہو گئی، لیکن حال یہ ہے کہ سڑک پر کسی گاڑی سے ٹکرا کر اگر کوئی کتا مر جاتا ہے، اب مر ہی گیا ہے، گاڑی والا، موٹر سائیکل والا، پجارو والا، بس والا کوئی اتنی جرت نہیں کرتا کہ لکڑی کے ساتھ، رسی کے ساتھ ہی پکڑ کے اسے سائیڈ پہ کر دے۔ اس سڑک پہ مرا ہوا پڑا رہتا ہے، یہاں تک کہ گاڑیوں کے ٹائروں کے ساتھ اس کا گوشت لگ لگ کے سڑک صاف ہوتی ہے۔ اس محبوب کے ماننے والے جس محبوب نے بتایا کہ طوائف نے پانی پلایا تھا، اور ہمیں سمجھ بھی آ گئی اور حدیث پڑھ بھی لی اور سن بھی لی،
रूस मुल्क की जो मुसलमानों का मुल्क है उसकी सड़कों पर मरे हुए कुत्तों को उठाए भी कोई ना, और जख्मी कुत्ता जख्मी हो ही गया है, अब उसे सड़क से साइड पे ही कर दिया जाए कम से कम, ताकि उसकी अगर जान बाकी है तो बच जाए। तो फिर मुझे बताओ ना मेरे दोस्तों, हमने किस लिए तकरीरें सुनी हैं, किस लिए खुतबे सुने हैं? वाज़ नसीहत की मजालस का मतलब हमने क्या समझा हुआ है? तकरीर, तहरीर, तसनीफ, अच्छी गुफ्तगू, अच्छा जुमला, इसका माना हम क्या समझते हैं? तो आज जो खूबसूरत घड़ियां शब बारात की सूरत में हमें नसीब होने जा रही हैं, उससे पहले पहले अपने दिल में यह इरादा करो कि रब करीम ने हमें जितना दीन का फहम दिया है, समझ दी है, इल्म दिया है, हम इरादा करते हैं अब हम सिर्फ सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ बयान ही नहीं करेंगे, हम अमल भी करेंगे। कोई थोड़ा सा ना अमल का रास्ता भी तो मेरे अजीज होना चाहिए। अब मतलब बहुत सारी जगहों पे जाने का मौका मिलता है तो लोग कहते हैं पीर साहब नाराज ना होना, हमने बड़ा बंदोबस्त किया हुआ है, तकरीर जरा ना सवा को घंटा करना। तो मैं कहता हूं मसलन आप मुझे बताएं ना, सवा घंटा तकरीर करा के आपने क्या करना है? अगर तो आपने इसलिए बुलाया है कि जनाब एक बात सुनेंगे, एक वाज होगा, सर धुनेंगे, तो वो तो मुझे आता ही नहीं। तो मैं तो मुख्तसर बात करूंगा और उतनी करूंगा जिसकी जरूरत महसूस करूंगा। लंबी चौड़ी तकरीरों का क्या मतलब है? हम क्या चाहते हैं सिवाय इसके कि जनाब बात बड़ी अच्छी कानों को लग रही है, मजा बड़ा आ रहा है, तो आपने लिया क्या? नतीजा क्या निकला? मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा जो हुजूर से नसीहतें लेते थे वो कैसी थी? हजरत अब्दुल्ला बिन बुसर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाजिर बारगाह हुए, आके अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आया हूं सोने, पता नहीं दोबारा आ सकूं कि ना आ सकूं, हुजूर पता नहीं मौका मिले ना मिले, एक बात मुझे बता दें, मैं उस पर अमल करूंगा, मेरी जिंदगी भी बन जाए और आखिरत भी बन जाए। तो करीम महबूब ने फरमाया अब्दुल्ला जुबान को खुश्क ना होने देना, इसको तर रखना। तर हुजूर किस चीज से? फरमाया अल्लाह के जिक्र से तर रखना। जुबान अल्लाह के जिक्र से तर रहे, हर वक्त रब की याद रहे, तेरी दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत भी बन जाएगी। तो मेरे अजीज अपनी जिंदगी के अंदर अब हमने अमल करना है। और जनाब कमाल फिर यह है कि जब वाज सुनने का शौक बढ़ जाता है, तकरीर सुनने का शौक बढ़ जाता है, सुनने सुनाने का खाली मिजाज हो जाता है, फिर बंदा ढूंढता फिरता है कि नई से नई चीज कहां मिलती, अनोखी से अनोखी चीज कहां मिलती, इनफिरादी से इनफिरादी बात। मेरे भाई आप जरूर सुने, जरूर सुने। मोमिन की गुमशुदा मिरास है, हिकमत जहां से मिले ले, लेकिन अमल करने के लिए ले, अमल करने के लिए। अब मेरा दिल करता है, अब हमारी चुप से भी लोग सबक सीखें। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाया करते थे, जिसने हमारी चुप से कुछ नहीं सीखा उसने हमारी तकरीर से क्या सीखना है। अब थोड़ा सा ना इशारों की बोली भी समझें, अब थोड़ा सा ये भी हो कि बस बात पूरी होने ना पाए और इंसान की रग़बत अमल की तरफ बढ़ जाए। ये मिजाज हमें दिया है। अब तो भाई आ जाए आप, सुबह भी तकरीर कर दें, दोपहर को भी तकरीर कर दें, शाम को भी तकरीर कर दें, तो फिर ये भी होता है कि जनाब वो बयान आपने जो सुनाया था ना वो जरा दोबारा सुना दे। तो मैं कहता हूं पहले सुनने पर अमल हो गया तो न करें। अब हमें थोड़ी बातें सीख कर उन पर अमल करना है और आगे बढ़ना है। बड़ी सादी बात मेरे अब्बा जी बताया करते थे। वाला साहब कहते हैं कि एक देहाती बंदा ना चला गया वो किसी मौलवी साहब की तकरीर सुनने। तो उस जमाने में आपको पता है ये वाशरूम का मुरव्वजा निज़ाम नहीं होता था, तो लोग खेतों में दूसरी जगहों पे पेशाब के लिए जाते थे। तो मौलाना ने एक एहतियात बयान की, वो कहने लगे कि पेशाब सख्त जगह पे ना करो, जमीन पे बैठकर, वरना पेशाब के छींटे उड़ेंगे, कपड़ों पे पड़ेंगे, और हदीस में सख्त हुक्म है इस मसले में। तो कोई नरम जगह हो ऐसी जहां पेशाब करें, छींटे ना उड़े। वो बंदा अमल करने वाला था ना, उसने मेरी तकरीर सुन के सर धुन के जाना नहीं था। उसने इतनी सारी रेत ले ली, कपड़े में बांध ली, और वो उसने कंधे पे रखी हुई है। जहां पेशाब का वक्त आता पहले रेत बिछाता, फिर पेशाब करता ताकि मेरे कपड़ों पे ना पड़े। एक साहब ने उसे कहा कोई हफ्ते बाद चलो बयान सुनने चलें, तो कहने लगा मैं पहले पे अमल कर लूं, यही बड़ा है। मैंने तो इतनी सारी रेत, कंधा थक गया है मेरा, उस दिन से उठाई है, तो मैं नहीं चाहता कि नहीं भी सुनूं तो किसी और जगह में। ये तफरीह तबाह के लिए बात को ना समझे। उस सादे आदमी ने जो हमें समझाया, मुझे और आपको, उस पर गौर करे
کہ کل بھی سنا تھا، پرسوں بھی سنا تھا، پیر صاحب نے ترسوں بھی کہا تھا، شیخ نے پرسوں بھی کہا تھا، پچھلے ہفتے بھی کہا تھا، تو نے اگر شیخ کی بھی نہیں سنی، استاد کی بھی نہیں سنی، پیر کی بھی نہیں سنی، اور اس دور کے پیر جو صحیح کام کرنے والے ہیں، استاد جو صحیح کام کرنے، مجبور ہو گئے ہیں بیچارے، کہتے ہیں کس کی تربیت کریں؟ اس درد سے کہا تھا حضرت سلطان باؤ نے، وہ کہتے ہیں رب دا طالب کوئی بھی نہیں ملیا، تے جو ملے ہے طالب زردہ ہو۔ یہ تو آئے ہیں کاروبار سیدھا کرنے، فوٹو کھچوانے، فلاں کام کے لیے، یہ تو وہ جو ہم دینا چاہتے ہیں اس کا تو مزاج ہی نہیں۔ پہلے بھی میں نے کہا تھا، پھر کہتا ہوں، مجھے شوق نہیں ہے، خدا مجھے معاف کر دے اس دن سے پہلے جس دن یہ شوق ہو کہ میں سویرے جاؤں گا تو نوٹ لاؤں گا، تو شام جاؤں گا تو نوٹ لاؤں گا۔ یہ شوق نہیں ہے، طبیعت نہیں ہے، من نہیں چاہتا، لیکن یہ کہ یہاں بھی آ جائیں خطاب کر دیں، یہاں بھی، او خدا کے بندو، ہم کہاں اس قابل ہے ہم خطاب کریں؟ ہم نے تو نا جی ایک اذان دینی شروع کی ہوئی، صبح و شام ایک اذان پڑھتے ہیں، ہے یہ پیغام حضرت احمد رضا کہ بارگاہ نبی کے رہو با وفا۔ ہم تو کہتے ادھر آ جاؤ، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ آ پڑو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ ہم تو کہتے ادھر آؤ، اللہ رسول کی بارگاہ کی طرف رجوع کرو۔ اور وہ ایک جملے پہ اگر تو عمل ہو گیا، پیار سے باتیں کرتا رہتا ہوں، سب کے ساتھ نہیں کرتا، جس کا مجھے پتا ہو کہ یہ تھوڑا سہ لے گا۔ ایک دوست نے مجھے کہا کہ میں تو آتا ہوں تو مجھے علاقے کے لوگ کہتے ہیں ان کو بلاؤ، تو میں کہتا ہوں پورا عمل کرنا میری غلط ہے، تو پھر میں باقیوں کو بھی لگا جاؤں گا، تو اگر تیرا ہی عمل نہیں ہو سکا تو باقیوں کو میں نے جا کے کیا سمجھانا ہے؟ تو ایک تو آج کی جو رات ہے، اس سے پہلے اپنے اعمال کی طرف، میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ شب برات پہ ہر مسجد سے زور زور سے رونے کی آواز آنی بھی چاہیے۔ شب قدر پہ آتی ہے، عمرے پہ جاتے وقت لوگ معافیاں مانگتے ہیں، حج پہ جاتے وقت، اور کروڑوں لوگ یہ کام کرتے ہیں سال میں۔ اگر 25 لاکھ 26 لاکھ آدمی یا 50 لاکھ آدمی حج کرتا ہے اور وہ جانے سے پہلے معافی مانگ کے گیا، توبہ کر کے گیا، اور کروڑوں لوگ ہیں جو شب قدر میں ہیں، شب برات میں ہیں، اور انہوں نے کھول کے توبہ کی ہے، تو پھر میرے بھائی سویرے کرپشن ختم ہونی چاہیے نا ملک سے، سویرے 75% جھوٹ ختم ہونا چاہیے نا۔ ساری رات تو لوگوں نے توبہ کی تھی، صبح 80% حقوق العباد کا مسئلہ حل ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے؟ صبح ملاوٹ بہت حد تک ملک سے ختم ہونی چاہیے۔ تو کیا ہم نے سمجھ لیا ہے؟ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ شب برات پہ بھی بس ایک رسم ادا کرو، آؤ تھوڑی توبہ کرو، چھٹی کر جاؤ، آئیے شب قدر تو توبہ کرو، چھٹی کر جاؤ۔ کیا یہ ہم نے مطلب سمجھ لیا؟ حج کرنے گئے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، رسول کریم کی بارگاہ سے بھی جو ہو کے آ جائے اور بدلے ہی نہ، وہاں تک جائے اور بدلے ہی نہ۔ مدینے گئے، کعبے گئے، کربلا گئے، جیسے گئے تھے گھوم پھر کے ویسے ہی آ گئے۔ نتیجہ کیا ہے؟ اپنی زندگی نتیجہ خیز بنائیں۔ آج اس خوبصورت موقع پر جب شب برات ہمارے سامنے کھڑی ہے، اپنے ذہن میں تہیہ کریں کہ اب ہم نے بدل جانا ہے۔ شوگر ہو جائے تو بدلنا پڑتا ہے، اللہ معاف کرے، چینی چھوڑنی پڑتی ہے، من پسند مٹھائیاں چھوڑنی پڑتی ہیں، بدلنا پڑتا ہے۔ بلڈ پریشر ہو جائے تو یارو بدلنا پڑتا ہے۔ اگر انسان کو خدا نہ خواستہ کوئی مرض لگ جائے تو بدلنا پڑتا ہے۔ اولاد پیدا ہو جائے تو بدلنا پڑتا ہے۔ گھر میں بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو بوڑھے باپ کو بدلنا پڑتا ہے۔ بال سفید آ جائیں تو پھر بھی تو بدل جانا چاہیے نا۔ انسان کی عمر 40 سال ہو جائے تو پھر بھی تو بدل جانا چاہیے۔ شب برات پہ توبہ کرے تو پھر بھی تو بدل جانا چاہیے۔ اب بدل جائیں، اب ہم بدل جائیں۔ اب نہ درد ہوتی ہے، گاڑی میں بیٹھیں تو کمر پہ درد ہوتی ہے، اب ہم بدل جائیں۔ اب لوگ بتاتے ہیں تیرے بال سفید ہونے لگ گئے، اب ہم بدل جائیں۔ اب لوگ ہمیں کہتے ہیں بچے جوان ہو گئے، اب ہم بدل رہے نا یارو۔ اب لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ اوہو، اب تو آپ اٹھتے وقت زمین پہ پہلے ہاتھ رکھتے ہیں پھر اٹھتے ہیں۔ اب بدل نہ جائیں۔ اب محسوس ہوتا ہے کہ نیند گہری نہیں آتی، اب محسوس ہوتا ہے کہیں کہیں جسم میں تکلیف ہے، اب بدل نہ جائیں۔ اب نہ کئی کلاس فیلو چلے گئے دنیا چھوڑ کے، بدل نہ جائیں۔ اپنے بہن بھائیوں میں سے کئیوں کا جنازہ پڑا، بدل نہ جائیں۔
ہم میں سے کئیوں نے ماں باپ دفن کر دیے، پھول ڈال دیے قبروں پہ، بدل جائیں، اب وقت تھوڑا رہ گیا، اب کچھ تبدیلی کی طرف آئیں، اب توبہ صحیح والی کر لیں، اب استغفار دل سے پڑھ لیں، اب تبدیل ہو جائیں، اب اپنے اندر باہر کچھ تبدیلیاں لائیں، اب اپنے ظاہر اور باطن کو سنواریں۔ اب اللہ رسول کی بارگاہ میں جانا ہے نا، تو کہیں ایسا نہ ہو شرم آئے حضور کے سامنے کھڑے ہوتے، حیا آئے نبی کریم کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے، اب کچھ تبدیلی لائیں، آج ارادہ کریں کہ آج جو توبہ کریں گے وہ صحیح والی کریں گے، آج جو وہاں استغفار کریں گے اللہ کے حضور حاضر ہو کے تو وہ صحیح والا کریں گے، اب کچھ تبدیلی کا مزاج لائیں۔ اور پھر ایک اور بات بھی عرض کروں، ہمارے ذاتی تعلقات سارے دھوکہ ہیں، ہماری جیبوں میں مال سارا دھوکہ ہے، ہمارے بلند و باغ دعوے سارے دھوکہ ہیں، ہمارے بڑے بڑے رتبے سارے دھوکہ ہیں۔ بڑے تعلقات تھے بیٹے کے، پر ماں بیمار تھی تو اسے صحت تو نہیں تعلقات کی وجہ سے مل سکی، بڑے تعلقات تھے نا بیٹے کے، لیکن جب بیماری زور پکڑ گئی تو پھر کیا کر سکا کوئی؟ بڑے تعلقات تھے، بڑا پیسہ تھا جیب میں، بڑا کچھ تھا، لیکن جب جناب اسرائیل آئے تو پھر کوئی کچھ بھی نہ کر سکا، پھر اپنے رہ گئے، اور جس کو جانا تھا وہ سب چلے گئے۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں نا، یہ کچھ نہیں ہیں، یہ دھوکہ ہے۔ سچ صرف اللہ رسول کی ذات ہے، حقیقت صرف دین ہے، اصل صرف وہ بارگاہیں ہیں۔ دھوکے میں نہ زندہ رہو، چھوڑ دو یہ بات کرنی کہ بڑے تعلقات ہیں، چھوڑ دو یہ بات کرنی کہ بڑا پیسہ ہے، چھوڑ دو یہ بات کرنی کہ برادری قبیلے علاقے میں بڑا، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کل من علیہ فان، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، دیکھو زمین کھا گئی اور جماں کیسے کیسے۔ میں مولانا نورانی کی قبر پہ کھڑا تھا تو میں کہہ رہا تھا مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم تو نے وہ گنج ہائے گرا مایا کیا کیے، اتنے بڑے لوگ تو لے گئی، اتنے بڑے لوگ، اتنے بڑے لوگ قبروں میں کدھر گئے؟ سلطان محمود غزنوی کہاں ہیں؟ شہاب الدین غوری کہاں ہیں؟ وہ لوگ جو میدانوں میں آ کے صرف ان کا نام لیا جاتا تھا تو دنیا کانپ جاتی تھی، وہ کہاں گئے؟ اٹھ گئے سب لوگ، چلے گئے، ختم ہو گیا معاملہ۔ وقت اب ہماری طرف بڑھ رہا ہے، اب تیزی ہے، اب پیغام اجل آیا، کئی ہمارے ارد گرد سے اٹھا کے لے گیا، اب ہمیں بھی تو واپس لوٹنا ہے نا، تو کچھ تیاری کر لیں، کچھ ارادہ کر لیں۔ اور بارگاہ رب رسول کی اس طرح کی ہے کہ بس جانے کی دیر ہے، بس صرف جانے کی دیر ہے، صرف جانے کی۔ اور اللہ رسول کی بارگاہ دوستو وہ والی ہے کہ جہاں نا زیادہ منت بھی نہیں کرنی پڑتی۔ وہ جو 4-5 لوگ تھے نا مکہ مکرمہ میں، انہوں نے بہت ہی اسلام کی مخالفت کی حد کر دی تھی، ان کے لیے حکم ہوا تھا جہاں ملے قتل کر دو۔ اکرمہ تھے، ابن خطل تھے، کچھ اور لوگ تھے، تو پتہ ہے ان کو کسی نے مشورہ کیا دیا تھا؟ کسی کافر نے مشورہ دیا، پر پتہ صلاح کیا دی تھی؟ اس نے کہا تھا تم نے بڑی زیادتیاں کی ہیں، بڑے بے ادب ہو، کسی صحابی کے قابو نہ آنا، مار دیے جاؤ گے، اپنی خطاؤں کے سبب سے تم مار دیے جاؤ گے، لیکن اگر کسی طریقے چھپتے چھپاتے رسول پاک کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ نا، اگر وہاں کسی طریقے چلے جاؤ۔ انہوں نے پوچھا معافی کیسے مانگیں گے، منہ کیسے دکھائیں گے، ہم نے اتنے ظلم کیے، اتنی زیادتیاں کی، کیسے معافی مانگیں گے؟ تو کہنے والے نے کہا کہ نہیں کچھ نہیں، تم بس کہہ دینا ہم آ گئے، اس سے زیادہ تو بات ہی کوئی نہیں، اتنا ہی تو صرف کہنا ہے آ گئے، اور نہ آتے تو جاتے بھی کہتے، بس تم اتنا کہہ دینا ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بندہ جب آ کے کہتا ہے نا یا اللہ میں بھول گیا تھا، غلطی ہو گئی، ان العبد اذا اعترف، مان جو گیا ہوں، مان جو گیا، غلطی ہو گئی، جب کہتا ہے نا میں بھول گیا، ثم تاب، پھر وہ توبہ کرتا، تاب اللہ علیہ، اللہ دیر کرتا ہی نہیں، فوراً توبہ کو قبول فرما لیتا۔ ہمارے ہاں نا کچھ لوگ تو تباً سخت ہیں، اللہ معاف فرمائے، اور کچھ رد عمل کے طور پر سخت ہو گئے، کچھ باتیں دلوں میں بیٹھ گئی ہیں جنہوں نے طبیعتوں کو سخت کر دیا ہے۔ کبھی کہیں آپ بہو سے کہ چلو بوڑھی ساس سے اگر کبھی کو بات سخت نکل گئی ہے تو معاف کر دے، وہ تیار نہیں ہوتی،
وہ کہتی ہے تمہیں پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کچھ ہوا. کبھی ساس سے کہا جائے نا چلو بھول گئی تھی بچی تو آپ درگزر کر دیں, تو کہتے ہو تمہیں پتہ نہیں میرے اندر سختی کتنی آ گئی ہے, دکھ کتنے بیٹھ گئے. ہم طبیعتوں میں سختی کر بیٹھے, ہمارے دل دھڑکتے ضرور ہیں لیکن صرف اپنے بچوں کے لیے, ہمارے سینوں میں درد اٹھتا ضرور ہے لیکن صرف اپنوں کے لیے. ہم نے نا 2 4 5 6 باتیں جمع کر کے ان پر پورا ذہن بنا کے سخت ہو گئے ہیں, طبیعتیں سخت ہیں, دل سخت ہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے, فرمایا جنت میں وہ لوگ داخل کیے جائیں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہے. نرم دل کے لوگ, معاف کر دینے والے, جلدی مان جانے والے. ایک صاحب تھے اپنے بھائی سے ناراض ہو گئے اور انہوں نے رشتے سے انکار کر دیا. پہلے ان کے بیٹے کی وہیں پہ نسبت تھی, انکار کر دیا. کئی لوگوں نے ان سے کہا, میں نے بھی کہا, تو وہ کہنے لگے پیر صاحب عزت بڑی کرتا ہوں آپ کی لیکن میں مرد ہوں, ایک دفعہ نہ کر دوں تو پھر ہاں نہیں کیا کرتا. تو میں نے اس صاحب سے کہا, میں نے کہا یوں نہ کر, اگر صبح قیامت تیرے بارے میں کوئی سخت فیصلہ آ جائے اور رب کو منانا ہو کسی مقام پر تو کیا کہے گا؟ بہانے بنا بنا کے ہم سخت ہو گئے, دل اتنے سخت پتھر کر لیے, میں فلاں ہوتا ہوں جی, میں نہیں دوبارہ کسی کی سنتا. اور خدا کے بندو, میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن تو اس طرح ہوتا ہے جس طرح اونٹ کے ناک میں نکیل ہوتی ہے, بٹھا دو تو بیٹھ گیا, اٹھ جاؤ تو اٹھ گیا. اور حضور نے فرمایا وہ لوگ جو بہت بد اخلاق ہیں, جھگڑالو ہیں, فسادی ہیں, سخت دل ہیں, وہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. جو جھگڑے کرتے پھرتے ہیں جھگڑالو لوگ ہیں. عزیز دوستو, اپنی زندگی کے اندر طبیعت میں نرمی, اگر طبیعت نرم ہو گئی نا جی, مزاج میں نرمی آ گئی, تو پھر آپ محسوس کریں گے کہ آپ معاف کرتے بھی جلدی ہیں اور معافی دیتے بھی جلدی ہیں.